تو جب میں نے نوکر کو دیکھا، اس کی پھرتی دیکھی، تو میں نے کہا شکار کرنے کا تو اس کا مزہ آئے گا. یہ 6 ساڑھے 6 فٹ لمبا چوڑا مسکولر، تمام اس کے جسم کے بال ظاہر، تو بالوں سے بھرا ہوا ہاتھ. میں نے کہا نہیں، اس کو مارنے کا مزہ ہے. میں نے والد سے کہا کہ مجھے یہ چاہیے. آخری وقتوں میں جب ہم نے گفتگو کرتے کرتے جگہ بدلی، یعنی بدری جو تھا سیٹ کے پیچھے آ گیا اور میں نوکر کے پیچھے جا کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا. نوکر، وہ ساہوکار کا نوکر، ایک دم ہڑبڑا کے کھڑا ہو گیا، چوکنے نگاہ سے دیکھنے لگا. میں نے دیکھ لیا اس نے خنجر کو بھی ڈھیلا کر دیا. ان سب چیزوں سے پیش نظر یہ تھا کہ اچانک اشارہ بلند ہوا والد کا، جے کالی ماتا. اس میں رومال پھینکنے کا تھا. بدری نے سیٹ کے گلے میں پھینکا، میں نے اس کے نوکر کے گلے میں پھینکا. وہ ایک دم پھرتی سے ہٹا، اس نے رومال کو ہاتھ سے پکڑ لیا، دوسرے ہاتھ سے خنجر نکالنے لگا. ساتھ ہی ایک اور ٹھگ پہنچ گیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کشمکش میں اس نے خنجر نکال لیا اور سامنے والے ٹھگ کے پیٹ میں مار دیا. لیکن تب تک میں نے اپنے ہاتھوں کے محنت سے اس کو گرا دیا اور دم اس کا بھی نکل گیا. والد نے کہا کہ رسی لاؤ، یہ ابھی دم نہیں نکلا ہے، یہ بہت طاقتور ہے. تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، کوئی نہیں آئے، آگے آئے. میں چڑھ گیا اور بیٹھ کے رومال کی مدد سے باقی جس کی بچی کچی سانس تھی اس کو نکال دی. جب یہ کام ہو گیا تو والد صاحب نے فوراً جو چھلداری خالی کرائی تھی اس کے اندر دونوں کو ڈلوا دیا. ان کے پاس 2 گھوڑے تھے جس پہ یہ آئے تھے. اس کا سامان، مال و اسباب سب اشرفیوں وغیرہ رکھتے. یہ بھی سب کا کام ہو گیا تو ہم سب لوگ سو گئے. حسب معمول کامیابی پہ 100 روپے کا گڑ منگایا گیا. شہر سے دوبارہ آدمی بھیج کے پھر واپس میں بانٹا گیا، کھایا گیا. یہ ان کا نیم تھا اور ضروری تھا کرنا، ورنہ بڑی بدشگونی ہوتی اور کالی ماتا ناراض ہو جاتی. دوسرے دن میں نے وہی جمعدار کا بھیس بدلا اور بدری میرے ساتھ چلا. ہم کوتوال کے پاس پہنچے. ہم نے وہی کہانی بتا رکھی تھی کہ ہم ہندوستان کے تاجر ہیں، حیدرآباد دکن میں سکندر جہاں کی ملازمت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کافی ہیں. کیوں اس زمانے کے بد امنی تھی. کہیں سندھیا کا لشکر تھا، کہیں ہولکر کا لشکر تھا، کہیں پیشوا کا لشکر تھا، کہیں حیدرآباد دکن کا لشکر تھا، کہیں اور راجے مہاراجوں کا بھی لشکر تھا. اس لشکروں میں ہر وقت بھرتی ہوتی رہتی تھی لڑائی کے لیے، اور تنخواہیں بھی اچھی ملتی تھی. اس لیے ہندوستان میں نوجوان بے روزگاری سے تنگ آ کر 3-4 ساتھی لیتے تھے، ایک سردار بن جاتا تھا اور سفر طے کرتے پیدل چلتے ہوئے ان کے علاقوں میں پہنچ کے نوکری کر لیتے تھے فوجی. خود میرا بھی ارادہ تھا کہ سندھیا کے لشکر میں بھرتی ہو جاؤں گا، لیکن ٹھگ بن گیا تھا، اس لیے ارادہ فسخ کرنا پڑا. تو ہم پہنچے. کوتوال بہت خوش ہوا، بولا کہ میں نے نواب صاحب کو اطلاع کر دی تھی، تو آپ نواب صاحب کی کوٹھی بھی پہنچے. اس نے پتہ بتا دیا. میں یا بدری وہاں پہنچے. کوٹھی پہ ملازم کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے. ہم نے بتایا کہ کوتوال شہر نے ہمارا نام لیا ہوگا، بتایا امیر علی خان. اور انہوں نے اندر اطلاع دی تو آیا کہ ہاں اس کو بھیج دو. میں گیا، دیکھا کہ نواب صاحب بوڑھے آدمی ہیں، 60-70 سال کے، 60-65 سال کے ہوں گے. بوڑھے آدمی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا خوش آمدید. میں گیا، اپنی جو میری تلوار بڑی آراستہ پہ راستہ تھی اس کو میں نے سامنے رکھ دی. ڈھال بھی آراستہ پہ راستہ سامنے رکھا تاکہ نواب صاحب کی نظر پڑے اور میری حیثیت کا اندازہ ہو. اس کے بعد نواب صاحب کی خدمت میں نظر پیش کیا. انہوں نے کہا قبول ہے. پھر انہوں نے مجھے غور سے دیکھ کے پوچھا، نوجوان تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے آ رہا ہوں اور حیدرآباد دکن جا رہا ہوں، سکندر جہاں کی ملازمت میں. تو انہوں نے کہا سکندر جہاں کی ملازمت میں تم کیا کرو گے جا کے؟ وہ تو
انگریزوں سے معاہدہ کر کے اب گھر میں بیٹھ گیا چپ کر کے. اس نے تو اپنی حفاظت ریاست کی انگریزوں کو سپرد کر دی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے. ہم چاہیے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کے رہیں تاکہ پھر ان انگریزوں کو ملک سے نکال سکیں. اس نے کہا تم نوجوان ہو اس لیے ایسی باتیں کرتے ہو, تم دیکھتے نہیں ہو کہ ٹوپی سلطان اور اس کا والد حیدر علی کتنی دستبرداریاں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, ہمارے علاقے کو قبضہ کر لیتے ہیں. تو انگریز تو ہمارا دوست ہے, اس کے ہوتے ہوئے ہمیں تھوڑا سکون ملا ہے, ورنہ یہ ٹیپو سلطان ہمیں کب آرام کرنے دیتا. خیر بہرحال تم نوجوان, تمہارا خون گرم ہے, اس لیے میں کچھ نہیں کہتا. میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ رقاصائیں کو بلاؤ. بڑے ایک طائفہ آ گیا, سازندے آ گئے, رقص و سرور کی محفل لگ گئی. اس سے پہلے ہمیں پوچھا گیا تھا تو ہم نے بتا دیا تھا ہم کھا پی چکے ہیں, دن تو یہ تو رات کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک, ہلکے پھلکے وہاں پہ چیزیں رکھ دی گئی کھانے کے لیے. طوائفیں چلتے رہے. ایک ان میں جو طوائف تھی جس کا نام زہرا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ حیدرآباد دکن سے ہے, بہت اپنے فن کی مہار ہے. اور ایک دوسری طوائف تھی الماس کا, یہ یہی دیہات کی ہے لیکن یہ بھی ٹکر میں ہے. کل کو یہ بھی زہرا کا مقابلہ کرے گی. مجھے زہرا نے آنکھ بھر کے دیکھا, میں گڑبڑا گیا. اس زمانے میں میری مونچھیں تو بھر گئی تھی میری مونچھیں, لیکن میں نیا نوجوان تھا. میں اس کی آنکھیں دیکھ کے ایک دم سن ہو گیا. وہ مسکرائی. نواب صاحب مجھے غور سے دیکھ رہے تھے. کہہ رہے ہیں نوجوان, ان طوائفوں کی نگاہوں سے بچنا. آدمی شیر سے بچ جاتا ہے اور تیندوے سے بچ جاتا ہے, ان سے نہیں بچ پاتا. میں نے پوچھا نواب صاحب وہ کیوں؟ بولے ان کا کاٹا, ان کا ڈسا پانی نہیں مانگتا. یہ وہ عورتیں ہیں. میں نے کہا اچھا واقعی یہ اتنی بے وفا ہوتی ہیں؟ بولا اس سے بھی زیادہ. میری عمر بھر کا نچوڑ. جب یہ مختلف طوائفوں کو گروپ نے ڈانس دکھائے, طبیعت جب بھر گئی تو نواب صاحب نے کہا کہ ہندوستان سے ایک گروپ آیا ہے بھانڈوں کا, ہم اس کا کردار دیکھیں گے, ان کی اداکاری دیکھیں گے. وہ 3 بھانڈ تھے آئے, انہوں نے کورنش بجا لائے اور نواب صاحب سے کہا نواب صاحب یہ صرف ہم جو پیش کریں گے یہ ڈرامہ ہوگا, اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ ہمارا حیدرآباد سے ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں, اس لیے آپ ناراض نہ ہو جائیے گا, صرف اس کو ہنسی مذاق میں لیجیے گا. نواب صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک بھانڈ بن گیا, شیرخوار بچے کا کپڑا پہن کر آ گیا, جو ایک عورت کے لباس پہن کے اماں ہوگی اور دوسری کمتر درجے کے کپڑے پہن کے اس کی انا بن گئی. اب وہ بچے کو بہلا رہے ہیں, بچہ نخرے کر رہا ہے, ضد کر رہا ہے, کھانا نہیں کھا رہا ہے, پڑھ نہیں رہا ہے, چلا رہا ہے, یہ کر رہا ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ نواب صاحب کا بچپن کس طرح گزرا ہے. پھر دوسرا ایکٹ شروع ہوتا ہے, وہی کپڑے بدل کے جاتے ہیں. اب نواب صاحب جوان ہو گئے ہیں, اماں ان کی بوڑھی ہو گئی ہیں, ابا بھی بوڑھے ہو گئے, انا بھی دکھاتے ہیں, اب وہ بھی بوڑھی ہو رہی ہیں. نواب صاحب کا اب شوق ہے شباب, شراب اور کھیل کود, مرغ بازی اور کبوتر بازی اور نواب صاحب سے سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا دیکھو ریاست کے انتظامات دیکھو, دیکھو ریاست پہ قرضہ چڑھ گیا, دیکھو اخراجات بڑھ گئے, دیکھو عوام چلا رہی ہے. لیکن نواب صاحب اپنے شغل میں مشغول ہے. ایکٹ 3 آ گیا. اب خود جوان نواب جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے, اس کا بچہ جو ہے جوان ہو گیا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے بیٹا دیکھو بہت قرضہ چڑھ گیا ہے, ریاست ختم ہوتی جا رہی ہے, عوام ہم سے بڑے متنفر ہو گئے ہیں. بیٹا بیٹا کہتے ہوئے ایکٹ ختم ہوا. تو نواب نے کہا کہ یہ اچھا ڈرامہ تھا, کہہ کے بھی تھے, ہنسی بھی تھی, لیکن سبق آموز بھی تھا.
میں نے پوچھا سر اس میں سبق آموزی کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا سبق آموزی یہی ہے کہ اگر آپ کی جو روش ہوگی وہی آپ آخر میں آپ اولاد کی صورت میں وہ کاٹیں گے۔ میں آداب و جلال ان کی خدمت نذرانے پیش کیے۔ وعدہ یہ ہوا کہ میں جب تک یہاں قصبے کے باہر ہمارا قافلہ روانہ نہیں ہوتا روزانہ آ سکتا ہوں۔ جب میں چل رہا تھا تو ایک بوڑھی نائکا نے میری قمیض پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا کہ زہرا بھائی آپ سے ملنا چاہتی ہیں، وہ ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔